السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں سورہ مریم سے ہیں، پارہ نمبر 16 ہے، آیت مقدسہ نمبر 26 تا 33 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، تذکرہ ہے، وہ جاری ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ہم سن چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم نے آپ کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جتنا بھی ولادت کا پروسیس ہے یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے ہمیں جو رہنمائی اس واقعہ سے مل رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو سسٹم تشکیل دیے ہیں وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ ترقی کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہیں، واقعتاً لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور جتنے بھی اس کے وسائل ہیں سب اسی کی قدرت میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس مشکل مرحلے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، نگرانی فرمائی، اور صبر و تحمل کی تلقین کے ساتھ ساتھ ظاہری غذائی جو اسباب ہیں وہ بھی پیدا فرما دیے۔ تو فرمایا فَكُلِي، پس کھاؤ اے مریم، آپ کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ کھجوریں ہیں، یہ کھاؤ، نیچے چشمہ ہے وہاں سے پانی پیو، اور ایک بیٹا اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ جیسے ایک ماں جب بچے کو دیکھتی ہے، مختلف تکالیف کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں یقیناً اس کو دیکھ کے وہ ٹھنڈک حاصل کرتی ہے اور جتنی بھی تکلیف ہے وہ بھول جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنا خوبصورت پاکیزہ بیٹا دیکھو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔
فإما ترين من البشر أحدا، اب اگر آپ کو کوئی بھی انسان دیکھتا ہے، کوئی آدمی آپ کو دیکھتا ہے، فقولی، تو آپ اس کو کہیے انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، نظر مانی ہوئی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ انسیہ ہے آدمی یعنی انسان، اس کا مطلب ہے انسان کے علاوہ بات کر سکتی ہیں، جیسے فرشتے سے بات ہو سکتی ہے، اللہ سے بات ہو سکتی ہے، تو صرف انسانوں سے بات میں نہیں کر سکتی۔ یہ سارا ضابطہ اور طریقہ کار اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں، جبرائیل علیہ والسلام بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ گویا پوری رہنمائی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، تاکہ وہ پریشان جو ہیں اس پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، چنانچہ حضرت مریم وہاں سے نکلتی ہیں اور بیت المقدس کی طرف آتی ہیں، تو فَأَتَتْ بِهِ، آپ تشریف لائیں، قومہ اپنی قوم کے پاس، تحمل، بچہ جو ہے وہ آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ قالوا یا مریم، جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس بچہ ہے اور مریم جو ہے یہ بچہ اٹھا کے لا رہی ہے، تو کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے پاس ظاہر ہے ایک ہی بات تھی، وہ کہنے لگے یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، آپ نے تو یہ بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ فریا کہتے ہیں ایسی خبر جو بڑی طوفانی خبر ہو، سنگین غلطی ہو، بہت بڑا ایسا حادثہ جو ظاہر ہو رہا ہو، جس کی توقع نہ ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ، نہ تو آپ کا والد ایسا تھا سوء برا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی آپ کی والدہ ہے کو خدا نخواستہ وہ بدکار عورت تھی۔ یا اخت ہارون سے مراد یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ والسلام کے ساتھ حضرت مریم کا نسب ملتا تھا، اس لیے یا اخت ہارون کہا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت مریم کے کوئی بھائی ہیں جو ہارون ہیں اور ان کا نام ہارون رکھا ہوا ہے، اس سینس میں یا اخت ہارون کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو، نہ تو آپ کا باپ برا تھا، نہ آپ کی ماں بری ہے، کو بدکار ہے یا غلط ہیں۔ یہاں ایک اور رہنمائی مل گئی کہ جب بھی کسی بچے یا بچی کی نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ بڑی اہم بات ہے۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہے، جب ہم کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں، بچی کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے والدین کون ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین بڑے نیک ہیں، اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، تو دنیا کہتی ہے جی یہ کس کا بچہ ہے، جی ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب کردار کا بچہ ہے، لہذا یا بچی ہے، تو یہ یقیناً بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو نسب جو ہوتا ہے یا نسبت جو ہوتی ہے خصوصاً ماں باپ کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہنے لگے کہ نہ تو آپ کی ماں ایسی ہے، نہ آپ کا باپ ایسا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے رہنمائی دی تھی، تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں گے۔ حضرت مریم کے اشارہ سے بظاہر تو ان کو بڑا غصہ آیا، بڑی گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت تو مختصر وہ اس واقعہ کی جو اہم چیزیں ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، قالو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک تو اس کی گود میں بچہ ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ چل رہا، اور ایک اور عجیب بات کر رہی ہے، تو یہ جو بچہ ہے گود میں یہ کیسے ہم سے بات چیت کر سکتا ہے؟ بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک گود میں بچہ ہے وہ گفتگو شروع کر دے؟ یعنی یہ سارا جتنا واقعہ اور اس کی جتنی جزیات ہیں یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہیں۔
چنانچہ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور فرمایا بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اینما کنت، جس جگہ پہ بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کلام ہے، گفتگو ہے، اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہاں سے عیسائیوں کی تردید ہو گئی، ان کی جو یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی تردید یہاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ کہ اور شریک ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس کتاب مقدس کی نشاندہی فرمائی جو ان کو ملے گی، الکتاب یعنی انجیل، پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ عام انسان نہیں ہوں، اور پھر سبحان اللہ فرمایا کہ میں برکت والا ہوں جہاں بھی میں ہوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نماز کی مجھے وصیت کی گئی ہے، نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس وقت کے حالات کے مطابق جو نماز ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، وہ ادا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا تصور موجود ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہاں بِوَالِدَتِی کہا ہے کیونکہ والدہ ہے، والد تو ہے ہی نہیں۔ اور پیچھے ہم نے حضرت یحییٰ کے اور زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ لفظ آیا تھا۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والدین سے نیک سلوک کروں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ رب العزت نے مجھے کوئی بدبخت نہیں بنایا، کوئی نافرمان نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں اور ماں کا وارث ہوں، لہذا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ یہاں خاندانی زندگی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کسی بھی خاندان میں جو اولاد ہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ بالخصوص اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ کوئی بھی فیملی جو ہے وہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی جب تک اولاد اور ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ گہرائی کے ساتھ نہ ہو، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، ان کے مسائل حل کرتے ہوں، اور اولاد اپنی ماں باپ کا ادب و احترام کرے، ان کی بات کو مانے، ان کی نگرانی کو مانے، ان کی رہنمائی کو مانے، پھر ہی وہ گھر ترقی کرتا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اللہ رب العزت مجھے دوبارہ کھڑا کریں گے، جب دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے وفات تک جتنا بھی دورانیہ ہے یہ قابل فخر ہے، قابل عزت ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ نشانی ہے، ہمیں اللہ کی نشانی سمجھنا چاہیے اور اللہ کی توحید پر ایمان لانا چاہیے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ایمان لانا چاہیے۔ اصل میں یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔